الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تھوڑی سی آج ہم بات کریں گے تسبیحات اور ان کی اہمیت پر، کہ یہ جو ہم تسبیحات کرتے ہیں یہ کیا ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن نشین کر لی جائے کہ تسبیحات کیا ہوتی ہیں۔ تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک قرار دینا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو یہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بھی امر ایسا ہو جو وہ کرنا چاہے اور وہ نہ کر سکے۔ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محنت نہیں کرنی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا ہے کن، اللہ کن کہتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کام کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طاقت بتاتا ہے ہمیں، اللہ کی کبریائی پتہ چلتی ہے اس سے، اللہ کی بڑائی پتہ چلتی ہے اس سے۔ تو تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک قرار دینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور انسان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ ایمان والوں سے، اور انسان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ بھی تسبیح کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی یہ جو حکم ہے ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ اور وقت بھی بتا دیا گیا، صرف ذکر کرنے کو نہیں کہا گیا، وقت بھی بتایا گیا ساتھ کہ کون سے وقت میں کرو، صبح و شام کرو۔ یعنی صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرے اور ذکر میں اس کی پاکی بیان کی جائے۔ تسبیحات اور ان کی اہمیت پر ہم جب بات کریں گے تو کچھ تھوڑی سی تسبیحات آپ سے شیئر کر لی جائیں یہاں پر۔ سبحان اللہ، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے نا، اور ہم اس کو اکثر بولتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہنے کی فضیلت جانتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان بھر جاتے ہیں۔ سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے۔ پھر حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ آپ سوچئے آج 100 اونٹوں کی کیا قیمت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا تو یہ کیا ہے، 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح 20 نیکیاں ملنا، 20 برائیاں مٹ جانا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ پھر 1000 نیکیاں ملنا اور 1000 برائیاں مٹنا۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کی 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ 1000 سے اوپر تو خطائیں ہم کر ہی لیتے ہوں گے دن میں، لیکن 1000 نیکیاں نہیں کما سکتے۔ اور کتنا آسان نسخہ، کتنا عظیم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب۔
پھر اس کے بعد تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے، جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے۔ کیسے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان پر پابندی کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ کیا ہیں کہ ہر نماز کے بعد انسان 10 بار کیا کہے؟ سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر۔ جب انسان یہ کہے گا تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، اور مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد اور پھر ترازو میں کتنا ہو جائے گا؟ 1500 ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سونے لگے تو اللہ اکبر کہے 34 بار یعنی 34 ٹائمز، الحمدللہ کہے 33 بار 33 ٹائمز، سبحان اللہ کہے 33 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ پہ گنا کرتے تھے۔ انہوں نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ تسبیح پوری کر لے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور انہیں یہ کہنے سے پہلے ان کو ان کا کام یاد دلا دیتا ہے کہ اچھا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ اب دیکھیے کتنا آسان عمل ہے نا، لیکن کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور وہ کیوں مشکل ہو جاتا ہے کہ شیطان کوئی نہ کوئی نئی بات ڈال دیتا ہے ذہن میں، کوئی اور مصروفیت دے دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس سے رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ کو بتایا تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے، پھر اللہ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، قیامت کے دن افضل ترین عمل ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ پھر تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اور آج کل جو کرائسس چل رہے ہیں، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح بیڈلی ہٹ ہو گئی ہے، اور لوگ کس طرح گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، اور ایسے موقع پر انسان غافل زندگی گزارے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو جو کلمات بتائی تو اتنے آسان ہیں کہ انسان ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ ادا کرے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، اور اس سے افضل عمل ہی کسی کا نہیں۔ جنت کی کنجیاں ہیں، لیکن وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ آج کل کے کوارنٹائن میں ٹائم نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس وقت کب ہوگا؟ جب پہلے تو ہمارے پاس ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے یا ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جی کیسے نکلیں دین سیکھنے کے لیے، وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب تو وقت ہی وقت ہے، لیکن اگر اب بھی ہم نہیں پلٹے تو پھر ہم کب پلٹیں گے؟ اور جہاں یہ کہا گیا رزق کی کنجی ہے تو رزق میں تو ہر چیز آ جاتی ہے نا، وہ خواہ مال ہے، وہ اولاد ہے، وہ خوراک ہے، وہ علم ہے، وہ کوئی بھی خیر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی سے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ پھر پریشانی، ڈر یا خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، اکثر رات کا خوف ہوتا ہے نا، اندھیرے سے بہت لوگ ڈرتے ہیں، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے۔ اور وہ قول کیا ہے؟ پھر وہی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ کیا ہے سبحان اللہ؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، پاکی بیان کرنا اپنے رب کی، ایسی پاکی کہ میرا رب عظیم ہے، میرا رب بلند ترین ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں، وبحمدہ، اور اس کے ساتھ اس کی تعریف ہے۔ پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے،
اور وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر جنت میں درخت لگانے والے کچھ کلمات ہیں، وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کو ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے کچھ کلام ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ کلام سب سے محبوب کلام ہے۔ پھر گناہوں کو کچھ کلمات ایسے ہیں جو جھاڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہیں ڈسٹ ہو، آپ اس کو جھاڑتے ہیں تو وہ کیسے نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہم دن میں اٹھتے بیٹھتے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے ایکشن سے، کبھی اپنے ہاتھ سے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، تو کچھ کلمات ایسے ہیں جو ان گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے درخت کے پاس سے آپ گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہنا بھی ایسے ہی ہے اور اس سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ گئے۔ پھر ایک کلمہ ہے جو محرومیوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں بھی کتنی محرومیاں ہیں نا، کبھی مالی محرومی ہے، کبھی ہم، اور محرومیوں کو چھوڑے اگر ایک اور چیز دیکھیں، ہم ہر وقت جزا فضا کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں، جب ہم ورکنگ موڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم کام کرتے تھے، آفیسز میں جاتے تھے، اپنے انسٹیٹیوشنز میں جاتے تھے، تب ہمیں یہ ہوتا تھا کہ چھٹیاں کیوں نہیں آتی۔ اب جب چھٹیاں ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے عافیت بھی دی ہے اس کے باوجود ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ ہائے یہ کب ختم ہوگا، ہائے یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ بھی ان ذکر اور کلمات کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محرومی سے بچانے والے کلمات جو ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود توفیق دیتے ہیں انسان کو پھر الحمدللہ اور دل سے شکر ادا کرنے کی۔ پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جو آگ سے بچانے والے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم سے تمہارا بچاؤ۔ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آخر میں چلتے چلتے ایک بہت ہی خوبصورت آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کلمات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو وہ اعرابی جو تھا وہ گاؤں کا بدو تھا، دیہاتی، ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پہ گننے لگ گیا کہ اچھا سبحان اللہ تو اس کا تو مطلب ہے اللہ پاک ہے، اچھا الحمدللہ تو یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اچھا ولا الہ الا اللہ تو اللہ ایک ہے، پھر واللہ اکبر تو یہ تو اللہ کی بڑائی ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں تو جو کچھ ہے وہ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، یہ سارے کلمات اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ کہے گا تم نے سچ کہا، اللہ اکبر۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا اگر سوچا جائے تو۔ اللہ نے ہمیں وہ کلمات ادا کیے جن کا جواب اللہ خود دے۔
ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے، ایسی زبانوں سے جن سے ہم پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ایسی زبانوں سے یہ کلمات ادا ہوں اور ان کا جواب اللہ دے، یہ ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر۔ پھر جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور پھر جب تم اللہم اغفر لی کہو گے، یعنی ان کلمات کے بعد انسان کیا کہے، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا، سبحان اللہ۔ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، جب تم یہ کہو گے تو اللہ کہے گا میں نے تم پر رحم کر دیا۔ اللہم رزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، جب تم یہ کہو گے تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اعرابی نے اپنے ہاتھ پہ یہ 7 کلمات شمار کیے اور پھر چل دیا۔ پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جو آسمان کا دروازہ کھلنے کا باعث بننے والے ہیں، اور وہ کیا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو جماعت میں ایک آدمی نے یہ بات کہی، ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر اسی طرح کچھ تسبیحات کے اسپیشل ٹائمنگز ہوتے ہیں، کچھ مواقع ہوتے ہیں جس وقت ذکر کرنا فائدہ دیتا ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اور کب کرو، سبحوا بکرۃ واصیلا، اللہ کو صبح و شام یاد کرو، تو صبح و شام کے اذکار۔ پھر نماز فجر کے بعد، یاد رکھیے نماز فجر کے بعد جو انسان اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو یہ مجھے اولاد آدم میں سے یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد اگر آپ ایک تسبیح جو ہے مطلب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو حدیث بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر کچھ چھوٹی سی بات تھی، اصل میں یہ باتیں وہ ہیں جو الحمدللہ ہم سب جانتے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں نا کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک یاد دہانی تھی تسبیحات اور ان کی اہمیت کی، جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اذکار پر استقامت کی توفیق دے، ان کو کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔